بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ غم اور پریشانی کو دور کرنے اور مالی حالت کو درست کرنے کے لیے ہے۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے کہ ہر قسم غم اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اسی طرح ہر قسم پریشانی اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے دور فرمائیں گے، اور اسی طرح مالی حالت جو ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ درست فرمائیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ غم، کوئی بھی غم ہو، خواہ وہ غم مال کے اعتبار سے ہو، اللہ جل شانہ وہ دور فرمائیں گے، خواہ وہ غم اور پریشانی تجارت کے اعتبار سے ہو، وہ بھی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اور اس طرح وہ غم اور پریشانی، وہ گھریلو پریشانی ہو، گھریلو کوئی غم ہو، وہ میاں بیوی کے درمیان کوئی پریشانی ہو، اس طرح بیوی بچوں کے درمیان کوئی پریشانی ہو، اس طرح رشتہ داروں کے بارے میں کوئی پریشانی ہو، اور اسی طرح کوئی بھی پریشانی ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام کے تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اس طرح تمام کے تمام غم اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ اور اسی طرح وہ تجارت کے اعتبار سے کوئی پریشانی ہو، وہ تجارت مال کے اعتبار سے کوئی پریشانی ہو، کہ اسی طرح قرض کے بارے میں کوئی پریشانی ہو، تو وہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ کیونکہ انسان بعض اوقات اتنا پریشان ہو جاتا ہے اور اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں اس وقت کیا کروں۔ تو اس وقت بھئی کیا کرے؟ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حال کے آنے پر اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حال کے آنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی دستور تھا کہ حال کے آنے پر، پریشانی کے آنے پر، غم کے آنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہی تلقین فرماتے کہ نماز پڑھو، اس کے ذریعے سے اپنے ضروریات حاجات اللہ جل شانہ کے ساتھ شیئر کرو، یعنی اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے ضروریات رکھو، اللہ جل شانہ سے مانگو، اللہ تمہارے ضروریات حاجات کو پورے فرمائیں گے۔ کوئی صحابی فاقے میں ہے تو وہ اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے، اللہ جل شانہ اس کا فاقے کا بندوبست فرماتے۔ کوئی قرض دار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں پریشان ہے؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم قرض ہے، تو اللہ کے رسول اس کو ایک دعا، ایک عمل بتاتے ہیں کہ یہ عمل کرو، اللہ جل شانہ تمہارے قرض کا بندوبست فرمائیں گے۔ اس طرح گھر میں صحابی آتے ہیں، گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، فرمائے کہ نفل پڑھو، خود نفل پڑھتے ہیں، خود نفل پڑھتے ہیں۔ اس طرح گھر والوں کو نفل پڑھنے کا تلقین کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے بندوبست فرماتے۔ تو اس طرح ہم حال کے آنے پر، پریشانی کے آنے پر، مصیبت کے آنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس طرح ہر حال میں ہم اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو اس طرح غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور مالی مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت مفید ہے۔ کون سا وظیفہ ہے دوستو؟ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیات ہے 87 نمبر اور پارہ 15، الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ پھر سورہ ان رحمت من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اگر کوئی شخص غم میں یا کوئی پریشانی میں ہو، یا اس کی مالی حالت بگڑتی جا رہی ہو، تو اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد جاری رکھے۔ ایک تو یہ کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کریں، یعنی یہ آیات پڑھتے رہے، اور ایک مخصوص وقت میں اس کو پڑھے، یعنی اس کو دن میں کسی بھی وقت میں ایک جگہ بیٹھ کر 101 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے اور اس کو 101 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے کسی بھی وقت پڑھ سکتے، فجر میں پڑھے، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، کسی بھی وقت پڑھے، نماز کے بعد پڑھے، نماز سے پہلے پڑھے، کوئی آسان وقت ہو تو اس وقت مقرر کرے اور اس میں یہ آیات پڑھے 41 مرتبہ یا 101 مرتبہ پڑھے، 41 مرتبہ پڑھے یا 101 مرتبہ پڑھے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد وہ جو غم ہے، وہ پریشانی ہے، مالی مشکلات ہے، وہ اللہ جل شانہ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام کے تمام غم دور فرمائیں گے، تمام پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، اور اسی طرح اللہ جل شانہ اس کی برکت سے وہ تمام کے تمام مالی مشکلات حل فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھائے اور کوئی بھی اس کے فائدے سے
اور اس کے نور سے، اس وظیفے کے نور سے رہ نہ جائے۔ اس کو خود پڑھے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔